السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے. سو اسٹوڈنٹ، آج جو ہے ہم لوگ ریڈ کرنے والے ہیں ہماری فرسٹ ایئر کی جو اکنامکس ہے، انٹرمیڈیٹ مینس پرچہ اولز مینس کے سال اول کی جو ہے کتاب معاشیات، اس کا آج ہم نے جو ہے ویڈیو کا پارٹ نمبر 6 جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سے جو 5 پارٹ ہیں اس ویڈیو کے مینس کے اس بک کے، وہ ہم آلریڈی ریڈ کر چکے ہیں. آج جو ہے ہم اس ویڈیو کا پارٹ نمبر جو 6 ہے اس بک کا، آج ہم وہ جو ہے وہ ریڈ کرنے والے ہیں. سو سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. سو لیٹس اسٹارٹ ناؤ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹ کے پروفیسر رابنس کی بیان کردہ تعریف جو تھی، اس کے پوائنٹس کو ہم نے پورا کمپلیٹ نہیں کیا تھا، اور کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے ذرائع کی قلت کیمیابی تک ہی ہم نے جو کیا تھا یاد کر مینس کے ریڈ کر کے ہم نے آگے سے چھوڑ دیا تھا. اب آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم لوگ کیا ریڈ کریں گے؟ ہم لوگ ریڈ کریں گے رابنس کی تعریف کی خوبیاں. اس کے بہت سارے اس میں جو ہے وہ پوائنٹس آ رہے ہیں، مے بی پوائنٹس جو ہیں اس کے 5 پوائنٹ ہیں، اور اس کے آگے آ رہے ہیں رابنس کی تعریف کی خامیاں. اس میں بھی ماشاءاللہ سے جو اس کے پوائنٹ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے 5 ہیں، اور تعریفوں کا موازنہ بھی آج ہم انشاءاللہ جو ہے اس ویڈیو میں ریڈ کریں گے. تو پہلے ہم ریڈ کرنے والے ہیں رابنس کی تعریف کی خوبیاں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشیات کے بارے میں پروفیسر رابنس کا یہ نظریہ قدیم ماہرین معاشیات کے نظریات پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں مندرجہ ذیل خوبیاں پائی جاتی ہیں. نمبر 1، جامع اور حقیقت پسندانہ. دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیج پر کہ میں نے بہت چھوٹے چھوٹے کر کے پوائنٹس لگائے ہوئے ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پوائنٹ یاد کرنا چاہتے ہیں، اور کون سے پوائنٹ میں سے آپ کو کون سی جو مینس کے ٹاپک ہے جو آپ کو اٹھانا ہے اپنے لیے، اور آپ آسانی سے وہ ٹاپک جو ہے وہ نوٹ کر کے اپنا لکھنا چاہتے ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے اگر آپ میرے کوشچنس کے مطابق اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو بھی آپ کا ایک کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا. مینس کہ اگر آپ سے کوشچن آ جائے کہ رابنس کی تعریف کی خوبیاں بیان کریں، تو آپ یہ پوائنٹس چھوٹے چھوٹے اٹھا کر اپنا ایک لانگ کوشچن جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. سو معاشیات کی جو جامع اور حقیقت پسندانہ تعریف ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ معاشیات کی یہ تعریف نہایت جامع ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ایسی حقیقتوں پر قائم کی گئی ہے جو ہم سب کو پیش آتی ہیں. ہم خوب جانتے ہیں کہ ہماری حاجات بے شمار ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری آمدنی، دولت اور جائیداد وغیرہ تھوڑی ہے. اس لیے ہم میں سے ہر کوئی مستقل طور پر اس مسئلے سے دوچار ہے کہ کس طرح اپنی کثیر خواہشات کو اپنے محدود ذرائع سے پورا کرے. پوائنٹ نمبر جو ہمارے پاس 2 ہے وہ ہے نفس مضمون کی حدود کا تعین. اس تعریف کی بدولت معاشیات کے نفس مضمون مینس کے سبجیکٹ میٹر کی حدیں بھی واضح ہو گئی ہیں. یعنی معلوم ہو گیا ہے کہ اس میں کون سے مسائل زیر بحث آنے چاہیے اور کون سے غیر متعلقہ سمجھنے چاہیے، کیونکہ اس میں صرف وہ مسائل زیر غور آئیں گے جن کا تعلق حاجات کی کثرت اور ذرائع کی قلت سے ہے. آگے ہمارے پاس جو پوائنٹ نمبر ہمارا 3 ہے وہ ہے موضوع کی وسعت. اس نظریے کے باعث معاشیات کا موضوع بحث اسکوپ وسیع ہو گیا ہے، کیونکہ نو کلاسیکی ماہرین معاشیات کی رائے یہ ہے کہ صرف ایسے افعال معاشیات میں زیر بحث لائے جائیں جو مادی فلاح کا باعث ہوں، اور ان کے سوا باقی تمام افعال معاشیات کی بحث سے خارج سمجھے جانے چاہیے. لیکن پروفیسر رابنس کے زاویہ نظر سے اب ہر اس عمل کا مطالعہ معاشیات کا موضوع بحث بن جاتا ہے جو خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت کی وجہ سے ظاہر ہو، خواہ اس کا تعلق مادی فلاح سے ہو یا نہ ہو. آگے ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ سائنٹیفک نقطۂ نظر. پوائنٹ نمبر جو ہمارے پاس 4 ہے وہ ہے سائنٹیفک نقطۂ نظر. پروفیسر رابنس کے نظریے کی روح سے معاشیات خواہشات کی اچھائی یا برائی کے معاملے میں غیر جانبدار ہے. یعنی یہ علم نہ تو اس مسئلے میں الجھتا ہے کہ فلاں خواہش اچھی ہے اور فلاں بری، اور نہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں خواہش پوری کرنی چاہیے اور فلاں نہیں، اور یہی ایک سائنس کا طرح امتیاز ہے. لہٰذا معاشیات بھی سائنس کہلانے کا پوری طرح مستحق ہے، کیونکہ یہ اس بحث سے بے نیاز ہے کہ کوئی کوشش مادی فلاح و بہبود میں اضافے کا باعث بنتی ہے.
یا نہیں، بلکہ معاشیات صرف ان افعال سے بحث کرتا ہے جو خواہشات کی کثرت اور ذرائع یعنی دولت کی قلت کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر جو 5 ہے وہ ہے تقسیماتی کے بجائے تجزیاتی زاویہ فکر۔ پروفیسر مارشل نے انسانی جدوجہد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جو مادی فلاح میں اضافہ کرتی ہے اور دوسری وہ جو اضافہ نہیں کرتی۔ گویا ان کی بیان کردہ تعریف تقسیماتی نوعیت کی ہے۔ ان کے برعکس پروفیسر رابنس کی بیان کردہ تعریف تجزیاتی نوعیت کی ہے، کیونکہ یہ ہر اس جدوجہد کا تجزیاتی مطالعہ کرتی ہے جو خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت کے باعث عمل میں آئے، خواہ وہ انسان کی مادی فلاح کا باعث بنے یا غیر مادی فلاح کا۔ آگے اب ہمارے پاس یہ پوائنٹ جو رابنس کی تعریف کی خوبیاں تھی وہ ہمارے پوائنٹ جو 5 تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہمارے پاس ہے رابنس کی تعریف کی خامیاں۔ اگرچہ معاشیات کی یہ تعریف مذکورہ بالا خوبیوں کی حامل ہے، لیکن یہ بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے۔ ذیل میں یہ خامیاں بیان کی گئی ہیں۔ اگرچہ معاشیات کی یہ تعریف مذکورہ بالا خوبیوں کی حامل ہے، لیکن یہ بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے۔ ذیل میں یہ خامیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، معاشیات صرف سائنس نہیں ہے۔ اسے پیش کرنے سے پروفیسر رابنس کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشیات کو بھی دیگر طبی علوم مثلاً طبیعیات اور کیمیا وغیرہ کی مانند بنا دیا جائے اور اس کے قوانین بھی انہی کی طرح قطعی اور یقینی ہو جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ طبی علوم مادے سے بحث کرتے ہیں جو قدرت کے معینہ اصولوں کے مطابق رد عمل کرتا ہے۔ اس وجہ سے ان علوم کے قوانین بھی قطعی ہوتے ہیں، لیکن معاشیات ایک معاشرتی علم ہے۔ یہ انسانی زندگی سے بحث کرتا ہے جو رنگا رنگ خواہشات اور جذبات کا سرچشمہ ہے، اور انسان اپنی زندگی غیر متغیر اور ایک ہی جیسے ضابطے کے تحت بسر نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کی زندگی یک رنگ قوانین کی پابند نہیں کی جا سکتی، اور نہ اس سے بحث کرنے والے علوم مثلاً معاشیات، سیاسیات، شہریات اور نفسیات وغیرہ کے قوانین اٹل اور قطعی ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے انسانی فلاح سے بے تعلقی۔ پروفیسر رابنس معاشیات کو ایک خالص سائنس کی حیثیت دیتے ہیں جس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ حقائق کی دریافت کا ایک ذریعہ بنے۔ ان کی اس رائے کے مطابق معاشیات کا رشتہ انسانی زندگی کے فلاح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پروفیسر رابنس، یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 2 ہے انسانی فلاح سے بے تعلقی، اس میں پروفیسر رابنس معاشیات کو ایک خالص سائنس کی حیثیت دیتے ہیں جس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ حقائق کی دریافت کا ایک ذریعہ بنے۔ ان کی اس رائے کے مطابق معاشیات کا رشتہ انسانی زندگی کی فلاح سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ معاشیات کو انسانی زندگی کی فلاح و بہبود سے بیگانہ کر دینا اچھا نہیں، کیونکہ یہ علم صرف حقائق ہی کا مطالعہ کرے اور انسان کی معاشرتی فلاح کے لیے ان کے عملی اطلاق کی طرف کوئی توجہ نہ دے، وہ علم بالکل بے فائدہ ہے۔ تاہم یاد رہے کہ معاشیات کو سائنس کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا موضوع سائنس ہے، بلکہ یہ ہے کہ مسائل کو جانچنے اور ان کا تجزیہ کرنے کا اندازہ سائنس جیسا ہے۔ اب ہمارے پاس پوائنٹ نمبر جو 3 ہے وہ ہے جدید مسائل کا احاطہ نہیں کرتی۔ دور جدید میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی کے نظریات معاشیات کا اہم جزو بن گئے ہیں، لیکن رابنس کی بیان کردہ تعریف ان تمام امور پر حاوی نہیں۔ ترقی اور منصوبہ بندی کی معاشیات میں اس چیز پر بحث کی جاتی کہ کوئی ملک معاشی اعتبار سے کس طرح ترقی کر سکتا ہے اور کون سے امور اس کی قومی آمدنی بڑھاتے ہیں، لیکن پروفیسر رابنس بیان کرتے ہیں کہ ذرائع یعنی اشیاء و خدمات محدود ہیں اور ہمارا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ انہیں کن مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر جو ہمارے پاس یہاں پر 4 ہے وہ ہے محض نظریہ قدر و قیمت۔ پروفیسر رابنس کی بیان کردہ تعریف سے معاشیات کی حیثیت صرف قدر و قیمت کے تعین کا نظریہ بن کر رہ جاتی ہے اور اس علم کے باقی پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں، کیونکہ رابنس کے نزدیک معاشیات کا مرکزی مسئلہ یہ ہے کہ مختلف مقاصد کے لیے ذرائع کی تخصیص کیسے کی جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ معاشیات میں ذرائع کی تخصیص اور قیمتوں کے تعین کے مسائل کے علاوہ ان باتوں کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے کہ کسی کو ملک کی قومی آمدنی اور ذرائع کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں۔
کیونکہ جدید معاشیات میں قومی آمدنی اور روزگار کے مسائل کا مطالعہ مرکزی حیثیت حاصل کر چکا ہے، جبکہ رابنس کی بیان کردہ تعریف ان مسائل کا احاطہ نہیں کرتی۔ آگے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر جو 4 ہے وہ ہے کلیاتی یا مجموعاتی مسائل سے بے تعلقی۔ پروفیسر رابنس کی پیش کردہ تعریف دور حاضر کے ایک اہم ترین مسئلے کی جانب کوئی اشارہ نہیں دیتی۔ یہ مسئلہ ہے بے روزگاری۔ اس وقت دنیا کے ایسے ممالک میں جہاں آبادی بڑھنے کی رفتار معاشی ترقی کی رفتار سے تیز ہے، بے روزگاری کا مسئلہ نازک صورت اختیار کر گیا ہے، یعنی کام کرنے والے کارکنوں پر جمعیت محنت کی تعداد کام کے مواقع سے زیادہ ہے، بالفاظ دیگر افرادی اور مسائل فاضل ہیں، جبکہ رابنس کی تعریف میں وسائل کی قلت ہی کو پیش کیا گیا ہے اور بے روزگاری کے مسئلے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 36 لاکھ افراد بے روزگار ہیں۔ اب آگے ہمارے پاس تعریفوں کا موازنہ ہے کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ معاشیات کی تعریف کے بارے میں پروفیسر ایڈم اسمتھ کے مقابلے میں پروفیسر مارشل کا نقطہ نظر بہتر ہے، کیونکہ ایڈم اسمتھ نے محض دولت کو توجہ کا مرکز بنایا تھا، جبکہ مارشل نے انسانی فلاح پر زور دیا۔ اب ہم پروفیسر مارشل اور پروفیسر رابنس کی بیان کردہ تعریفوں کا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی بہتر ہیں اور کیوں۔ اب ہمارے پاس یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پروفیسر مارشل کی تعریف کے اہم پہلو ہیں اور دوسری طرف پروفیسر رابنس کی تعریف کے اہم پہلو۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کچھ جس طرح سے یہ ایک پورا ایک بریکٹ بنا ہوا ہے، اس بریکٹ کے اندر جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ایک ایک تعریف کو آپ نے کمپلیٹ نوٹ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان تعریفوں میں سے کوئی بھی ایک ایسا چھوٹا سا کوسچن آپ کو 2 مارکس کا بنا کر دے دیا جائے، اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے تو آپ وہ کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے 2 مارکس بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے۔ یہاں پر جو پروفیسر مارشل کی تعریف کے اہم پہلو ہیں اس میں ایک پوائنٹ نمبر جو 1 ہے ہمارے پاس، پروفیسر مارشل کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف وہی جدوجہد معاشیات کے زیر مطالعہ آتی ہے جو انسان کی مادی فلاح میں اضافہ کا باعث بنے، گویا اس سے معاشیات کا دائرہ تحقیق محدود ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر جو ہمارے پاس 2 ہے وہ ہے پروفیسر مارشل کی تعریف معاشیات کو انسان کی معاشرتی زندگی کا علم قرار دیتی ہے اور تحقیق برائے تحقیق کے بجائے تحقیق برائے انسانی فلاح پر زور دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 3 ہے وہ ہے پروفیسر مارشل کی تعریف میں مادی فلاح کا لفظ کئی معنوں کا حامل ہے، اس کے مفہوم پر ماہرین متفق نہیں ہو سکتے، اور چونکہ یہ ایک احساس اور کیفیت کا نام ہے اس لیے اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ آگے ہے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 4، پروفیسر مارشل کی تعریف کی روح سے معاشیات ایک معاشرتی علم ہے اور صرف ایک جماعت یا قوم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہ صرف ایک فرد کی انفرادی جدوجہد کا علم نہیں ہے۔ آگے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر جو 5 ہے وہ ہے عہد حاضر میں ترقی اور معاشی منصوبہ بندی پر زور دیا جا رہا ہے۔ پروفیسر مارشل کی تعریف بھی انسان کی فلاح پر زور دیتی ہے، اس لیے وہ معاشی نظریات عہد حاضر میں ترقی اور معاشی منصوبہ بندی پر زور دیا جا رہا ہے۔ پروفیسر مارشل کی تعریف بھی انسان کی فلاح پر زور دیتی ہے، اس لیے وہ معاشی نظریات کے جدید رجحانات سے مطابقت رکھتی ہے۔ آگے یہاں پر دیکھا جائے تو پروفیسر رابنس کی تعریف کے اہم پہلو جو ہیں وہ ہیں پوائنٹ 5 ہیں۔ 5 پوائنٹ میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے پروفیسر رابنس کے نظریے کے مطابق وہ تمام مسائل معاشیات کے زیر مطالعہ آتی ہیں جو کثیر خواہشات اور کلید ذرائع کے باعث انجام دی جاتی ہیں، گویا اس سے معاشیات کا دائرہ تحقیق وسیع ہو جاتا ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر جو 2 ہے ہمارے پاس، پروفیسر رابنس کی تعریف کے مطابق معاشیات ایک سائنس ہے جو متعلقہ حقائق کا مطالعہ غیر جانبداری سے کرتا ہے اور پسند اور ناپسند کا سوال نہیں اٹھتا۔ آگے ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے، پوائنٹ جو 3 ہے وہ ہے پروفیسر رابنس نے معاشیات کی تعریف کی بنیاد زندگی کے ٹھوس حقائق پر قائم کی ہے اور اس میں ناقابل پیمائش تصور کا ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ نقطۂ نظر اصولی اور سائنسی ہے۔ پروفیسر رابنس کی تعریف کا اطلاق ایک ایسے فرد پر بھی ہو جاتا ہے جو معاشرے سے الگ تھلگ رہتا ہے، کیونکہ اس کے انفرادی ذرائع کی قلت اور خواہشات کی کثرت سے معاشی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پروفیسر رابنس کی تعریف میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی کے مسائل کا اشارہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ صرف نظریہ قیمت کو ہی اپنا محور بناتی ہے۔
آج کا جو ہمارا دیکھا جائے تو یہاں تک آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لینتھی ہو جاتی ہے، تو کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ آگے ہم یہاں سے مذکورہ موازنہ سے معلوم ہوتا ہے، یہاں سے انشاءاللہ آگے جو ہے ہم اپنی ویڈیو میں پارٹ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں 7، یہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں جو ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک تھا، اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ پروفیسر جو ہمارے پاس پروفیسر رابنس تھے، ان کی کچھ جو انہوں نے پیچھے اپنی مینس کے اس معاشیات کے حوالے سے کچھ ایسی تعریفیں تھیں جو انہوں نے بیان کی تھی، اور اس میں کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ جو خوبیاں تھیں وہ بھی ہم نے ریڈ کی، اور جو ان کی خوبیوں کے بعد ان کی تعریفوں میں جو خامیاں آئیں وہ بھی ہم نے بیان کی۔ اور اس میں کیا تھا کہ پروفیسر رابنس جو تھی وہ صرف اور صرف کیا کرتے تھے کہ جو ذرائع ہمیں چاہیے ان کے بارے میں ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے تھے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بارے میں انہوں نے نہیں لکھا کہ بے روزگاری جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس طرح سے آج کل پاکستان میں بہت سارے انسان جو ہیں، ظاہر ہے صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کے ہر ممالک میں جو ہے بہت سارے بے روزگار انسان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو پروفیسر رابنس کی جو خوبیوں میں سے خامیاں نکالی گئیں وہ یہ تھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صرف یہی سمجھایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے، لیکن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بے روزگاری جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا کہ کس طریقے سے اس بے روزگاری کو جو ہے ہم نے ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے کے بعد اپنے ذرائع کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ یہاں آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ پروفیسر رابنس کی خوبیاں اور خامیاں تھی، وہ ہم نے ریڈ کی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس سے آگے جو پارٹ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔